ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدم محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا المدد یا پیر کامل المدد آل عبا یک نگاہ گاہ گاہ یا محمد مصطفیٰ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا المدد یا پیر کامل المدد آل عبا یک نگاہ گاہ گاہ یا محمد مصطفیٰ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کے حمد و ثنا، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، سید سربراہ، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں محرم الحرام شریف کے تیسرے جمعۃ المبارک میں پھر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا زرعی اور رنگین ورق ہے جس کے جمال، رنگین کی چمک دمک دنیا اسلام کو ہمیشہ روشن اور تابناک رکھے گی۔ اس میں شک نہیں کہ ہر صاحب کمال کی جو خوبی ہے وہ ہمارے دلوں کے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہی معرض وجود میں آئی، مگر اس بارے میں شہادت امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے جو دوسری جگہ نہیں پائی جاتی، جس کا مختصر بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کونین کی نعمتوں کو 4 نعمتوں میں جمع فرمایا ہے۔ ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، اور جن پر رب ذوالجلال نے انعام کیا ہے، اور وہ کون ہے اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، پس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ انعام رب ذوالجلال کا کن پر کے اوپر ہے؟ النبیین، جو رب ذوالجلال کے نبی ہیں، والصدیقین، اور جو صدیق ہیں، والشہداء، اور جو
رب ذوالجلال کے رستے کے لیے، رستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے قتل ہوئے، وہ شہید ہیں۔ بس صالحین لوگ، پرہیزگار، جن کا ہر لمحہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ صدیق، شہید، صالحین، یہ جو رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صدیق ہونا، شہید ہونا، شہادت ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صالحیت کا مل جانا یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر وہ چیز جو نعمت کہلانے کی مستحق ہے، اس کا تعلق یا نبوت سے ہوگا، یا اس کا تعلق جو ہے صدیقیت سے ہوگا، یا شہادت سے ہوگا، یا صالحیت سے ہوگا۔ اب ہر نعمت کا تعلق جو ہے وہ ان چار چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا وہ نبوت کے ساتھ ہوگا، یا وہ صدیقیت کے ساتھ ہوگا، یا وہ شہادت کے ساتھ ہوگا، یا وہ صالحیت کے ساتھ اس نعمت کا جو ہے وہ تعلق ہوگا۔ اب جو چیز ان سے الگ ہو، وہ اگرچہ بظاہر نعمت نظر آئے لیکن در حقیقت وہ نعمت نہیں ہے، کیونکہ نعمت جب بندے کو ملتی ہے تو یقیناً جب اس کا موازنہ کیا جائے گا، یا اس کا جانچ پڑتال جب کرنا ہوگا، تو اس وقت اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس کیٹیگری کے اندر وہ آتی ہے۔ تو جب یہ ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ صدیقیت کی نعمت ہے، وہ شہید ہونے کی نعمت ہے، وہ صالحیت کی نعمت ہے، یہ بہت ایک بلند درجہ اہمیت کی حامل ہے کہ جو رب ذوالجلال نے ایک انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں نہ ہو تو وہ کسی صورت میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر سرکار کے دامن میں وابستہ نہ ہو تو وہ نعمت کسی کو کسی صورت میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبوت، صدیقیت، قطبیت، غوثیت اور ولایت جن کو ملی ہے یا مل رہی ہے یا قیامت تک کے لیے جس کو ملے گی، یعنی صدیقیت، قطبیت اور جو غوثیت ہے اور جو ولایت ہے، قیامت تک کے لیے جس کو بھی ملے گی، وہ رب ذوالجلال ہمارے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو عطا فرمائے گا۔ اور انبیاء سابقین سے لے کر قیامت تک جن کو ان میں سے کوئی بھی منصب ملا ہے یا ملے گا، وہ سب ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ لیکن ایک شہادت جو بظاہر شہادت جہری جس کو کہا جاتا ہے، وہ شہادت ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ملی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، کہ میرے نبی علیہ السلام تمہارے رب کی ذات تو وہ ہے کہ جو تمہیں لوگوں سے بچائے رکھے گی۔ اب یہ وعدہ رب ذوالجلال کا سرکار کے ساتھ ہے۔ اب کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تلوار کا وار کرنا چاہے تو سرکار کو تلوار کے ساتھ شہید نہیں کر سکتا۔ کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزے کے ساتھ یا کسی اور ایسی چیز کے ساتھ شہید کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام سے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ میرے نبی علیہ السلام تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہیں لوگوں سے بچاتا ہے۔ اب یہ رب کا چونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہے، جس کی بنیاد پر اب کوئی بندہ سرکار کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ حملہ کرے گا تو وہ ناکام ہوگا،
اگر کوئی شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر کا نیزوں کا حملہ کرے گا تو کبھی بھی اس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو نیزوں سے بچانا ہے، ہم نے آپ کو لوگوں کے تکلیفوں سے بچانا ہے، یعنی جو شہادت کے لحاظ سے ہے ہم نے آپ کو تلوار سے بچانا ہے۔ تو یہ جو صورت تھی شہادت ظاہری کی، جہری کی جو صورت تھی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا نہیں کی گئی۔ اب سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صورت عطا نہیں کی گئی شہادت کی، تو پھر یہ نعمت دوسروں کو تو مل گئی، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک ہے، ان کو تو اس کی یہ صورت ملی ہے۔ سرکار کو یہ نعمت جو بہت بڑی نعمت ہے یہ نہیں ملی، تو اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ چونکہ رب کا سرکار سے یہ وعدہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام ہم آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، تو جب رب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچائے گا لوگوں سے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کے گردن مبارک پر یا جسم کے کسی حصے پر تلوار چل جائے، دشمن کا وار چل جائے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وگرنہ لوگوں نے بڑے بڑے وار کیے، بڑی بڑی تکلیفیں دی، جس طرح کہ وہ ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ آئی مکہ شریف کے اندر، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، تو اب وہ پتھر بہت بڑا لے کر آئی تاکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ پتھر مار کے شہید کر ڈالوں اور وہ دنیا سے چلے جائیں، یہ جو شور پڑا ہوا ہے شور ختم ہو جائے۔ لیکن کیا ہوا، رب ذوالجلال نے پھر بچایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ جبریل نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنا پر کھڑا کر دیا، اور وہ جو بیوی تھی ابو لہب کی اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہو کر بھی نظر نہیں آئے تھے، کیونکہ رب کا وعدہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، میرے نبی علیہ السلام ہم آپ کو بچائیں گے ہر شریر کے شر سے۔ ایسے ہی یہ کتب حدیث کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس وقت قبیلہ بنو غطفان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو اس وقت کیا ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام انہوں نے حملہ کرنا چاہا مسلمانوں کے اوپر، اور یہ جو دعسور بن حارث تھا یہ اپنی قوم کو لے کر اس نے ایک صحرا میں جمع کیا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ ہم مسلمانوں کے نبی کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، تو لہذا تم تیار ہو؟ انہوں نے حامی بھری۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی، نبی کریم علیہ السلام اپنے 400 صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے کر وہاں سے تیار ہوئے۔ نبی علیہ السلام وہاں پر جب پہنچے قبیلہ ذی امر، وہاں پر جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر بارش بھی شروع ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قضائے حاجت جو ہے وہ پڑی، تو آپ اس صورت میں یعنی قضائے حاجت کی صورت میں آپ وہاں سے تشریف لے گئے، بارش تھی، کپڑے بھی آپ کے بھیگ گئے، وہاں پر آپ ایک ایسی خفیہ جگہ پر تشریف فرما ہوئے جس جگہ پر یعنی ایک فاصلہ تھا صحرائی جگہ کا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دور تھے، نبی کریم علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے، تو ہوا کیا، وہاں پر دعسور بن حارث جو تھا اس نے موقع پا کر نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ پا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک درخت کے سائے کے نیچے تشریف فرما تھے، اب یہ شخص نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام آرام فرما ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے تلوار جو ہے وہ درخت کے ساتھ کسی ٹہنی میں لٹکائی ہوئی تھی، اور اس نے تلوار کو پکڑ کر نبی کریم علیہ السلام کو جگاتے ہی کہا کہ کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے جب جملہ سنا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ ہے جو مجھے بچائے گا، میرا رب ہے جو مجھے بچائے گا۔ سرکار سے بھی پوچھا گیا کہ محبوب آپ
جس وقت اس نے آپ کو کہا کہ آپ کو کون بچائے گا، تو آپ کو بچانے کا سبب کیا تھا؟ رب تو کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے ایک پر مارا اس کے سینے کے اوپر، وہ ہیبت سے زمین پر گرا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ جملہ بولا اللہ، لفظ اللہ، اب یہ لفظ اللہ کی اتنی ہیبت اور نبی علیہ السلام کی آواز مبارک کی اتنی ہیبت تھی کہ جس کی بنیاد پر تلوار اس کے ہاتھ سے گری اور وہ خود زمین پر گر گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس تلوار کو پکڑا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کو فرمایا اب تو مجھے بتا کہ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا، تو بتا مجھے۔ تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ محبوب مجھے تو کوئی نہیں بچائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا جو میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اب یہ جملہ بولنے کی دیر تھی تو اس نے کہا محبوب علیہ السلام معاف تو آپ نے کر دیا ہے، اب میں اس وقت تک اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرے آقا میں آپ کا کلمہ شریف پڑھ کے آپ کے غلاموں میں شامل ہی ہو جاتا ہوں۔ اب وہاں پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، اکیلے تھے، اس نے تلوار کو پکڑا تو تلوار کو پکڑ کر اس نے کیا کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھے بچائے گا۔ اب وہاں پر بھی جو ظاہری شہادت تھی، شہادت جہری، اس سے بھی رب ذوالجلال نے بچایا۔ کیوں کہ رب کا وعدہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے میرے نبی علیہ السلام میں تو وہ ذات ہوں جو تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گی، جو لوگوں سے بچائے گی۔ اب یہ چونکہ رب کا وعدہ تھا، حافظ ابو نعیم نے جس کو لکھا ہے کہنے لگے کہ جب کوئی دشمن نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان 5 پردے حائل کرتا، اور ان 5 پردوں کا ذکر بھی رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر یہ بیان کیا۔ یعنی 5 طریقے تھے جو پردے حائل ہوتے تھے جس کی بنیاد پر رب ذوالجلال نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ بچاتا تھا۔ اب پہلا پردہ تھا جس کو قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ پہلا پردہ یہ تھا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق جو ہے وہ کر دیے ہیں، وہ ٹھوڈی تک ہے تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ اس کی مثال وہ ہے کہ جب ہجرت کی رات نبی علیہ السلام غار میں تشریف فرما ہوئے تو وہ پتھر کے جب نیچے یعنی پاس کھڑے تھے تو دشمن اس پہاڑی جس جگہ پہ سرکار تھے اس پہاڑی کے اوپر والے حصے پہ وہ دشمن موجود تھے۔ تو حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے نبی علیہ السلام وہ دشمن تو اوپر کھڑے ہیں، وہ دیکھ لیں گے اور ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق میرے رب نے ان کے ان ٹھوڑیوں کے نیچے جو ہے وہ ایک ڈنڈا نما جو ہے عصا نما ٹھوک دیا ہے، رکھا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نیچے نہیں دیکھ سکتے، وہ اوپر ہی دیکھیں گے۔ صدیق تم پریشان نہ ہو، وہ نیچے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ ہے وہ صورت کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بندہ یعنی سرکار اگر نیچے ہوتے کسی جگہ پہ کھڑے ہوتے تو وہ کسی بلند جگہ پہ ہوتا تو وہاں پر کھڑے ہو کر اگر وہ نیچے سرکار کو دیکھنا چاہتا شر کی نیت سے غلط ارادے سے تو وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے یہاں پہ ڈنڈا جو ہے وہ گاڑا ہوا تھا جس کی بنیاد پر وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب یہاں پہ کوئی ڈنڈا ہو تو نیچے بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو سرکار نے فرمایا میرے رب نے میرے صدیق ان کی ٹھوڑیوں کے نیچے جو ہے وہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ نیچے نہیں دیکھیں گے، تو جب وہ نیچے نہیں دیکھیں گے ہم ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو حضرت حافظ ابو نعیم نے کہا یہ پہلا پردہ تھا کہ جس کو رب ذوالجلال نے سرکار کو بچانے کے لیے قائم کیا ہوا تھا، اور دوسرا وہ پردہ جس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے قرآن کریم میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی کہ وہ سرکار سامنے کھڑے بھی ہوتے پھر بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ جیسے وہ ابھی میں نے ابو لہب کی وہ بات سنائی ہے آپ کو ان کی بیوی کی کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ آئی تو وہ آپ کو پتھر مارنا چاہی، لیکن سرکار پاس کھڑے ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اس کو نظر نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے رب ذوالجلال نے اس عورت اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے
وہ ایک دیوار کو حائل کیا ہوا تھا جس کی بنیاد پر وہ سرکار کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نمبر پر تیسری جو بات تھی وہ من خلفہم، تیسرا پردہ وہ بھی ہے کہ پیچھے سے بھی رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دیوار کا سہارا لگایا ہوا تھا، دیوار نما، پردہ نما، جس کی بنیاد پر کوئی اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شر کی نیت سے پیچھے سے بھی حملہ کرنا چاہتا تو کبھی بھی سرکار کی ذات پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ چوتھا حجاب کیا تھا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دشمن شر کی نیت سے ہمارے آقا علیہ السلام پر آ جاتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی حفاظت کے لیے رب ذوالجلال دیکھنے کی جو قوت ہوتی تھی دشمن کی، اس کو ختم کر دیتا تھا، یا ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ جو ہے وہ ڈال دیتا تھا تاکہ کوئی دیکھ ہی نہ سکتا۔ اور پانچواں حجاب تھا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب تو نے قرآن پڑھا تو ہم نے تیرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پوشیدہ حجاب کر دیا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلے تو وہاں سے نبی کریم علیہ السلام نے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ہاتھ میں مٹی پکڑی تو سرکار نے اس طرح ان دشمنوں کو دے ماری جو کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر تلواریں پکڑے ہوئے معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ مٹی پکڑ کر جب ان پر ماری تو وہ اپنی آنکھوں کو ملتے رہ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام ان کے اندر سے قرآن پڑھتے ہوئے مدینہ شریف میں چلے گئے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو کوئی شہید کر ہی نہیں سکتا تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہیدوں کو شہادت کیسے ملی، کہ یعنی ایک بندہ صدیق ہے، اب ان کو صدیقیت کیسے ملی؟ وہ تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملی۔ ایک بندے کو جو ہے وہ شہادت ملی ہے تو اب شہادت ان کو تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ یہاں تک کہ حسنین کریمین، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو شہادت ملی ہے وہ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے عطا کی ہے، ظاہر ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شہادت جو ہے وہ نہیں ملی، صحابہ کو ملی، حضرت سیدنا عمر فاروق کو، عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو ملی اور آج تک حضور علیہ السلام کی امتیوں کو مل رہی ہے، تو پھر سرکار کو کیوں نہیں ملی؟ تو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو شہادت ہے نبی کریم علیہ السلام کو ملی نہیں ظاہری طور پر، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چونکہ رب نے کہا ہوا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ محبوب آپ کا رب آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو جب رب کا وعدہ تھا تو لوگ کیسے نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دے دیتے تھے؟ کہتے اب وہ جو شہادت جہری تھی، شہادت ظاہری، یہ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کی یہ ظاہر کروائی حضرت امام حسین کی صورت میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں یہ ظاہر کروائی، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا، آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا، آپ کے بھتیجوں کو، بھائیوں کو شہید کیا گیا۔ اب یہ شہادت جو شہادت ظاہری تھی، اب اس صورت میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو پورا کیا تھا اور یہ شہادت ان کو ملی تھی۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات اور بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ شہادت جو ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ شہادت کی شرائط ہے کہ اس کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کی نیت خالص نہیں ہے لیکن گیا وہ میدان کے اندر ہے جنگ کرنے کے لیے،
نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت اس کی اور تھی۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ جو بندہ مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، اگر وہ رب ذوالجلال کے رستے میں یعنی شہید کر دیا گیا میدان جنگ میں، تو وہ شہید نہیں ہوگا، قیامت والے دن رب ذوالجلال کے ہاں وہ شہادت کا رتبہ نہیں پائے گا۔ ایک وہ بندہ تھا جس نے شہید اپنے آپ کو صرف اس لیے کروایا کہ لوگ اس کو شہید کہیں، اور ایک وہ بندہ تھا جو صرف اس لیے میدان جہاد میں گیا تھا کہ کہے یہ لوگ بندہ بڑا بہادر ہے، اور بہادر ہے یہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے وہاں پر گیا تھا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شہید نہیں ہے۔ میدان جہاد میں ایک بندہ سواری کے اوپر سوار تھا اور اس کے پاس بڑا مال تھا، اور وہ آیا جنگ کرنے کے لیے، بہادر بھی بہت زیادہ تھا، وہ کافروں کی طرف سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے یہ اعلان کیا کہ میرے صحابہ، تم میں سے کون بندہ ہے کہ جو اس بندے کو مارے گا؟ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اس کو ماروں گا۔ تو کہتا میری ایک شرط ہے کہ جو اس کے پاس مال ہے یہ مال میں لے لوں گا، اور جو اس کے پاس سواری ہے یہ سواری میں لے لوں گا، جو اس کے پاس تلوار ہے میں تلوار لے لوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم تلوار لے لینا، سواری لے لینا، مال غنیمت جو ہے وہ تم لے لینا، اگر تم اس کو قتل کر کے آ جاؤ۔ اب ہوا کیا، وہ بندہ جب وہاں سے نکل کر آگے بڑھا تو اس نے لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بندہ خود جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ وہ بندہ جب وہ خود قتل ہوا، یعنی جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے گیا تھا اجازت لے کر کہ مال میں لے لوں گا، سواری میں لے لوں گا، جب وہ قتل ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ بندہ اب جو ہے وہ شہید ہوا، اور یہ بندہ جو ہے اللہ کے راستے میں شہادت پا گیا ہے، دیکھو کافر سے لڑتا ہوا۔ یعنی اگر وہ بندے کو مار نہ سکا لیکن اس کی گردن پر، جسم پر تلوار چلی ہے میدان جہاد میں، تو یہ تو پھر شہید ہوا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ بندہ شہید نہیں ہوا، کیونکہ یہ بندہ اس لیے یہاں سے گیا تھا کہ تاکہ اس کو وہ گدھا مل جائے، یہ بندہ اس لیے گیا تھا تاکہ اس کو وہ مال غنیمت اس کافر کے جو پاس تھا وہ مل جائے۔ تو کہا شہید نہیں ہے، شہید یہ ہے لِإِعْلَاءِ کَلِمَتِ اللَّهِ، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلا۔ شہید وہ ہے جو رب ذوالجلال کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلا، وہ شہید ہے۔ اب اس جگہ سے پتہ یہ چلا کہ ایک وہ کام کہ جو بندہ تلوار لے کر میدان جہاد میں جا کر لوگوں سے لڑا، قتل بھی کر دیا گیا خود بھی، لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ بندہ کیا ہے، وہ بندہ شہید نہیں ہوا۔ اگرچہ اس کے جسم پر تلواریں چلی تھی، نیزے لگے تھے، تیر لگے تھے، اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، لیکن وہ شہید نہیں ہوا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہید وہ ہوگا اگرچہ وہ گھر میں ایڑیا رگڑ رگڑ کر اپنے بستر پر اس نے اپنی جان دے دی، اس کے بدن پر تلوار بھی نہیں لگی، اس کے گردن پر کوئی نیزہ بھی نہیں لگا، کوئی سینے پر نیزہ نہیں لگا، کوئی تیر نہیں لگا، ویسے ہی اپنے گھر کے اندر وہ ایڑیا رگڑ رگڑ کر وہ وہیں پہ مر گیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شہید کہلائے گا، کیوں کہ جب وہ گھر میں تھا تو یہی چاہتا تھا کہ اللہ مجھے بھی اپنے رستے میں جو ہے وہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے بھی اپنے رستے میں تلوار چلانے کی ہمت اور طاقت دے دے۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ جس بندے نے تلوار چلائی، نیت ٹھیک نہیں تھی، وہ شہید نہیں ہے، لیکن وہ بندہ جس نے تلوار نہیں چلائی تھی لیکن نیت اس کی ٹھیک تھی، ارادہ ٹھیک تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، وہ بھی چاہتا تھا شہید ہو جاؤں، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ بندہ شہید ہے۔ ہمارے علماء کرام جو سرکار کی امت کے ہیں، اب جو شہادتوں کی قسمیں لکھی ہوئی ہیں، ان قسموں میں ایک بڑی قسم یہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلا تھا لیکن وہ رستے میں شہید ہو گیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام یعنی اس کی جان نکل گئی، تلوار نہیں لگی، نیزہ نہیں لگا، لیکن جان نکل گئی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شہید ہے، شہید ہے وہ۔ اس لیے یہ جو علماء کرام ہیں اب یہ سارا دن قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں،
اب ان کی روحیں نکلتی ہیں، حدیثوں میں موجود ہے کہ رب ذوالجلال ان کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اب میں نے پچھلے جمعہ شریف کے اندر یہ بات سنائی تھی کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے سینے میں میرے حسن کی، میرے حسین کی، میرے سیدہ فاطمہ کی، حضرت علی کی محبت ہوئی، 7 صحابہ کی بھی محبت ہوئی، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا، حالانکہ ان بندوں کے گردنوں کے اوپر